السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اللہ رب العزت کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اور فرشتے کیا چیز ہوتے ہیں، فرشتے مطلب کہتے کسے ہیں، اور بھی بہت سی باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ فرشتے ہوتے کیا ہیں تو آپ کیا کہیں گے، یا پھر اللہ رب العزت کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو آج میں آپ کو اسی تعلق سے بہت جانکاری کی باتیں بتاؤں گا جو آپ کے بہت کام آئیں گی۔ تو ویڈیو کو اسکپ کر کے نہ دیکھیں، کیونکہ آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت کام آنے والا ہے۔ تو ویڈیو کو آپ حضرات اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ رب العزت کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ زمین و آسمان اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے، امیری غریبی، عزت و ذلت سب اس کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اس کا ہر کام حکمت ہے۔ بندوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ کمال و خوبی والا ہے۔ جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم و جہل وغیرہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کے لیے کسی بھی عیب کا ماننا کفر ہے۔ لہٰذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، وہ گمراہ بد مذہب ہے۔ تو آپ حضرات ان باتوں کو اپنی ذہن میں بٹھا لینا۔ اب ایک سوال کہ اللہ رب العزت کو بڑھو یعنی بڑھو کہتے ہیں کہ بڑھو کہہ سکتے ہیں؟ اب میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی شان میں ایسا لفظ بولنا کفر ہے، یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑھو، تو اللہ رب العزت سے بڑھو کہنا کفر ہے۔ تو لہٰذا آپ اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اوپر والا، آپ نے سنا ہوگا، آپ کسی سے بات کرتے ہیں، بہت سے مسلمانوں میں کہہ دیتے ہیں اوپر والا۔ بہت سے لوگ، میں نے خود دیکھا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، اس طرح کہتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو یا نیچے پنج ہیں۔ تو یہ سب جملے گمراہی کے ہیں، مسلمانوں کو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتے ہیں اللہ رب العزت، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوپر والا، کیونکہ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے، یعنی وہ ہر جگہ ہے۔ اس لیے آپ اوپر والا نہیں کہا کریں، آپ پروردگار کہا کریں، اللہ رب العزت یا اللہ تعالی یا خدا، لیکن یہ اوپر والا آپ نہیں کہا کریں، اس کا آپ خیال رکھا کریں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ میاں، یعنی اللہ رب العزت کو بہت سے لوگ اللہ میاں کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اللہ رب العزت کو اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، کہ منع ہے، یہ کہنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ تو آپ اس بات کا بھی خیال رکھا کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرشتے کیا چیز ہوتے ہیں۔ تو فرشتے انسان کی طرح ایک مخلوق ہوتے ہیں، لیکن وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں۔ جتنے کام اللہ رب العزت نے ان کے سپرد کیا ہے، یعنی سپرد معنی آتا ہے سونپنا فارسی میں، تو سپرد یعنی جتنا کام اللہ رب العزت نے ان کو سونپا ہے اسی میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے بندوں کا اچھا برا عمل لکھنے پر مقرر ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے کندھے ہیں، ان پر فرشتے ہیں جو ہمارے اچھے برے اعمال لکھتے ہیں، تو ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اور کچھ فرشتے قبر میں مردوں سے سوال کرتے ہیں، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، یعنی جب ہم انتقال فرما جاتے ہیں، ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، جب ہمیں لوگ قبر میں دفنا کے چلے جاتے ہیں سارے لوگ قبرستان سے، تو ویسے ہی فرشتے آ جاتے ہیں قبر میں، تو وہ بندے سے
تو وہ مردے سے سوال کرتے ہیں تو ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اور کچھ فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانے پر مقرر ہیں، یعنی درود و سلام ہم پڑھتے ہیں تو کچھ فرشتے اس بات پر مقرر ہیں حضور کے دربار میں ہمارا درود و سلام پہنچاتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جسے فرشتے انجام دیتے رہتے ہیں، لیکن 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، آپ سب نے نام سنا ہوگا۔ اول حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ رب العزت کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتے تھے، یعنی جو وحی لاتے تھے۔ آپ نے بہت سے واقعات میں پڑھا ہوگا جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی بار ملنے آئے، کتنی بار وہ وحی لائے۔ اللہ رب العزت کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے، یعنی ان کا کام وحی پہنچانا تھا۔ دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ دوستو، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے تو ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ساری دنیا کا ہر گوشہ گوشہ، ہر کونا کونا، جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے، سور بھی فنا ہو جائے گی۔ لیکن بعد میں اللہ رب العزت یعنی زندہ کرے گا اور پھر حکم دے گا سور پھونکنے کا، پھر سارے انسان زندہ ہو جائیں گے۔ تو جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے ان کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، یہ بھی بہت مشہور فرشتے ہیں۔ اور تیسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام، جو روزی پہنچانے اور پانی برسانے پر مقرر ہیں، یعنی جو روزی پہنچاتے ہیں اور پانی برساتے ہیں وہ مقرر ہیں، ان کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ اور چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو لوگوں کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، یعنی جو لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ 4 فرشتے تو بہت ہیں لیکن یہ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، بہت سے لوگوں کو ان کا نام بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو آپ ان باتوں کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، آپ کے بہت کام آئیں گی۔ اپنے چینل پر آپ کے لیے ضروری باتیں، دین کی باتیں، دین کے مسائل، حدیث کی باتیں آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں، تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگا کریں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اور آپ حضرات اللہ رب العزت سے میرے حق میں دعا کرا کریں، اللہ رب العزت مجھے علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ چلیے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔